لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 ہے. ان دو آیتوں میں چند اہم مضامین بیان ہو رہے ہیں. پیچھے جو آیتیں گزری ہیں ان میں قصاص کا حکم اور ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک عمل بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف کس طرح متوجہ ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز بیاں ہے کہ جب کوئی اہم حکم آتا ہے یا کسی بات سے روکا جاتا ہے تو اس حکم کی بجا آوری کے لیے ایک عمل بتایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف، کہ جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے پھر وہ ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف قربت حاصل کرو، اللہ کو تلاش کرو. وابتغوا الیہ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کس کے ذریعے؟ وسیلہ، وسیلے کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے اللہ کو تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تو یہاں فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک وسیلہ سین کے ساتھ، ایک وسیلہ صاد کے ساتھ۔ ایک کو وصل کہتے ہیں، ایک کو وصل کہتے ہیں۔ دونوں کے معنی جوڑنے کے ہیں۔ وصل معنی بھی جوڑنا، ملنا، اور وصل کے معنی بھی جوڑنا اور ملنا۔ فرق کیا ہے کہ محبت اور رغبت کے ساتھ جوڑنا اور ملنا یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے، اور مطلق جوڑنا اور ملنا یہ صاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ محبت اور رغبت کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرو، یہ ہے وسیلہ، کہ وسیلے کے ذریعے اللہ کو کا قرب حاصل کرو۔ وابتغوا، اسے تلاش کرو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وسیلے کے ذریعے، یعنی نیک اعمال کر کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرا بندہ جو مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کو ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ گویا فرض ایک اہم ترین وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اب بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وسیلے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں؟ یعنی وسیلہ وسیلہ وسیلہ، اس کا شور تو خوب ہے، بے فلاں وسیلے کو نہیں مانتے، بے فلاں وسیلے کو مانتے ہیں، اور وسیلہ کہتے کس کو ہیں یہ کچھ پتہ نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا بس یہ وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا کر لو بس سب بیڑا پار ہو جائے گا، بس یہی وسیلہ ہے، یہی وسیلہ ہے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں کہ بھئی بزرگوں کا وسیلے سے دعا مانگ لو بس سب بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور بس بھائی یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں وسیلے کی تعریف کیا آئی ہے۔ اب اللہ کے حبیب تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ملتا ہے سب سے زیادہ وہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی یہ وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دو بس سارے کام ہو جائیں گے، ان کی زندگی دیکھو تو فرائض سے دور ہیں، فرائض پورے نہیں کریں گے، اور یہ کہیں گے بس یہ محبت کافی ہے۔ دیکھو اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونا، اولیاء اللہ سے قلبی عقیدت اور لگاؤ ہونا، یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے اولیاء اللہ سے محبت یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، تو سب سے زیادہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ اب ایک آدمی اعلیٰ درجے کو تو اختیار نہیں کرتا جو اس کے بس میں ہے، جس کو وہ اختیار کر سکتا ہے، اور ادنیٰ درجے پر اکتفا کر کے بیٹھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہی سب کچھ ہے، اس سے میری نجات ہو جائے گی، اس سے ہی سب کچھ ہو جائے گا، قبر میں آ کر وہ مجھے بچا لیں گے، قبر میں آ کر یہ ہو جائے گا، اور اس طرح نفس اور شیطان اسے دھوکہ دے کر فرائض سے بھی دور کر دیتا ہے، اعمال صالحہ سے بھی دور کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میرا تو کام بن گیا، میرا تو بیڑا پار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا بھائی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب سب سے زیادہ جو ملتا ہے وہ فرائض کے ساتھ ملتا ہے، اور جب آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اور قرب ملتا ہے، اتنا قرب ملتا ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، یعنی ہر عضو میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور سارے اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچتے ہیں۔ یہ ہے گویا اللہ کا ساتھ ہو جانا۔ تو وسیلے کا ایک مفہوم یہ نکلا کہ فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اعمال صالحہ یہ مستقل ایک وسیلہ ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور اعمال صالحہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو اعمال صالحہ کی رغبت دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور اعمال صالحہ پر لانے کے لیے قصے سناتے تھے۔ بنی اسرائیل کا قصہ سنایا کہ دیکھو 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں سے، یہ روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں۔ اب اللہ کے رسول گویا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے اس کے دنیا کے مسائل بھی یہاں حل ہو جاتے ہیں، آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آخرت کی ساری گھاٹیاں وہ آدمی پار کر جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کا مقرب بن گیا، اللہ کی رضا حاصل کر لی اس نے۔ تو فرمایا کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، یہ کہیں جا رہے تھے تو موسلا دھار بارش ہو گئی، اتنی بارش کہ اب ان کو بچنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چلے گئے کہ چلو بھئی ہم محفوظ پناہ گاہ حاصل کر لیں، بارش رکے گی تو اس غار میں سے نکل کر اپنے مقام پہ چلے جائیں گے۔ غار میں پناہ پکڑ لی، خوش ہو گئے کہ بھئی محفوظ ہو گئے۔ اب بارش تھی، طوفان تھا، آندھی تھی کہ ایک اوپر سے چٹان ہلی اور لڑکتے لڑکتے غار کے دہانے پر آ گئی، اور غار کا دہانہ بند ہو گیا، منہ بند ہو گیا۔ اب یہ اندر غار میں بند ہو گئے، کچھ نہ سجھائی دے، کیا کریں اور کیا نہ کریں، موت سامنے آ گئی۔ اب یہ تینوں مل کر زور لگا رہے ہیں کہ پتھر کو ہٹائیں، مگر وہ پتھر کی چٹانیں وہ ہٹے کیسے؟ تو کرینوں سے ہٹتی ہے، اللہ کے امر سے ہٹتی ہے۔ عجیب بات ہے، اتنی وزنی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایسے پہاڑوں سے لڑکتی ہے جیسے چھوٹا سا پتھر ہو، ایسے لڑک جاتی ہے۔ اور اوپر پہاڑوں سے یہ چٹانیں گرتی ہیں، چٹان کہتے ہیں بہت بڑے پتھر کو، پہاڑی پتھر کو، پہاڑی تودے کو، تو یہ بڑے بڑی سڑکوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور ساری سڑکوں پہ اگر یہ گر جائے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر بڑی بڑی کرینیں آ کر اس کو اٹھاتی ہیں۔ تو اب اللہ کے حکم سے وہ چٹان آئی اور دہانہ بند ہو گیا۔ اب ان کے پاس اس موت کے سوا کوئی علاج نہیں۔ اب انہوں نے وسیلہ حاصل کیا، یہاں وسیلہ کام دے رہا ہے۔ وسیلہ کیا تھا؟ حدیث میں آ رہا ہے کہ کیا وسیلہ تھا جس وسیلے سے یہ لوگ غار سے نکل آئے، اللہ نے ان کو غار سے نکال دیا۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، تو موت سامنے ہے، یہ پتھر تو ہٹنے سے رہا، اور اب یہاں نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ کچھ ہے، اب تھوڑی دیر میں ہمارا دم گھٹے گا، ہم مریں گے۔ تو تینوں نے کہا کہ دیکھو ہم اپنا اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے اس عمل کے وسیلے سے، اپنا عمل صالح نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا، اگر یہ عمل آپ کے دربار میں قبول ہے تو اس کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجیے جو جان لیوا مصیبت ہے، کہ اب اس مصیبت سے جان ہی جا رہی ہے، جان لیوا مصیبت آ گئی، ایک امتحان ہو گیا۔ تو تینوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، مانگو اللہ سے۔ تو ایک نے کہا یا اللہ، اب یہ دیکھیے عمل کی قوت دیکھیے کہ کس طرح عمل، جہاں کوئی چیز کارگر نہیں ہے وہاں عمل کارگر ہے، جہاں دنیا کے سارے اسباب ختم ہو گئے وہاں عمل کا سبب اب موجود ہے۔ اب اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ صحابہ کو سنا کر وہ صحابہ کے دلوں میں اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق پیدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اعمال صالحہ وسیلہ ہیں اللہ کے قرب کا، اللہ کے رضا کا، اللہ سے سارے مسئلے حل کرانے کا۔ اور آج نفس اور شیطان نے دھوکہ دے دیا کہ بس ایک ہی وسیلہ ہے، بزرگوں سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، بس یہی وسیلہ کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں سے دھوکہ آ جاتا ہے، یہاں نفس اور شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ وہ بھی ایک عمل ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اور یہاں پھر دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔ ایک جماعت کہتے ہیں وسیلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وسیلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اولیاء کا بھی وسیلہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ سے مانگو، براہ راست ڈائریکٹ مانگو۔
اور ایک کہتے نہیں وسیلہ ہی سب کچھ ہے، وسیلہ ہی سب کچھ ہوگا۔ اور جو راہ اعتدال ہے، راہ سنت ہے، اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی وسیلہ ایک عمل صالح ہے، اولیاء اللہ کی محبت دل میں ہونا یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی وسیلہ ہی ہے، اور نیک اعمال جو آدمی خود اختیار کرتا ہے وہ بھی وسیلہ ہے۔ تو اس نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو اور اللہ سے اپنے مسئلے حل کراؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق دلا رہے کہ دیکھو جہاں دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں پھر عمل کام دیتا ہے، عمل کام دیتا ہے۔ تو اب ایک آدمی نے دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ان کی خدمت کرتا تھا، اور میں روز اپنا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ جب میں محنت مزدوری کر کے آتا تو پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، آ کر بکریوں کا دودھ نکالتا اور دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو اور بیوی کو دیتا، اور برسوں سے میرا یہ عمل تھا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی کام سے واپسی میں، تو ماں باپ انتظار کرتے رہے کہ بیٹا آئے گا، دودھ پلائے گا، دودھ پئیں گے پھر سو جائیں گے۔ خدا کی شان مجھے اتنی دیر ہوئی کہ ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ میں آیا، میں نے وہی معمول کے مطابق بکری کا دودھ نکالا اور وہ برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا تو وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں ان کو جگاؤں گا تو ان کی بے ادبی ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ان کی نیند خراب ہوگی، اور اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو یہ اٹھیں گے اور بھوکے ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ بیٹا کہاں گیا اور ابھی تک آیا نہیں، تو بیٹے کی غم کے نہ ہونے سے بھی پریشان اور بھوک کی وجہ سے بھی پریشان۔ تو پھر میں وہیں کھڑا رہا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ساری رات میں کھڑا رہا کہ ادھر جیسے ہی آنکھ کھلے گی پیش کروں گا، اور یا اللہ یہ میرا ایک عمل ہے، اور تو میرے پاس زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ یہ ایک عمل مجھے نظر آتا ہے کہ ساری رات میں کھڑا رہا، رات کے کسی پہر میں ان کی آنکھ کھلی تو پھر میں نے فوراً دودھ پیش کر دیا، تو انہوں نے دودھ پی لیا اور مجھے دعائیں دیں۔ یا اللہ یہ عمل میرے پاس ہے اور تو کوئی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو اگر آپ نے قبول فرما لیا ہے تو اس عمل کی وسیلے سے، اس عمل کی برکت سے ہمارے لیے یہ غار کا دہانہ کھول دیجئے، یہ پتھر کی چٹان ہٹا دیجئے۔ اب کوئی کرین نہیں آ رہی ہے، اب کوئی ظاہری مشین نہیں آ رہی اس پتھر کو ہٹانے کے لیے، اللہ کا امر آ رہا ہے، تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے اور تھوڑی سی چٹان ہٹ جاتی ہے، آسمان نظر آنے لگتا ہے اور ہوا آنے لگتی ہے، زندگی کے اسباب آ گئے، مگر مصیبت پوری حل نہیں ہوئی، ابھی پوری مصیبت نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اور ایسا اتنا بڑا سوراخ نہیں تھا کہ یہ نکل سکتے، اور نہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ یہ چٹان کو حرکت دے سکتے۔ تو ایک نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، اس کا وسیلہ قبول ہو گیا، اور یہ عمل سے اتنا ہوا کہ جان بچنے کے ظاہری آثار آ گئے، اسباب ہو گئے، ہوا بھی آنے لگی، آسمان بھی نظر آنے لگا۔ اب دوسرے کو کہا تم بھائی تم مانگو۔ اب یہ دیکھیے ماں باپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ ایک سنا رہے ہیں، عمل کی رغبت دلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق سمجھائے کہ کتنا ماں باپ کا ادب ہے، کتنا ماں باپ کے احترام ہے، کتنا ماں باپ کی عظمت ہے کہ بھئی ان کے لیے ساری رات بھی جاگنا پڑے تو جاگ جاؤ، ساری رات بھی جاگنا پڑے تو جاگ جاؤ۔ حیات الصحابہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص وہ بہت دور علاقے سے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لایا عمرہ کے لیے، اور بیت اللہ کا طواف کروایا کندھے پہ بٹھا کے، اور صفا مروہ کی سعی کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جب وہ عمرے سے فارغ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ بھائی تو نے تو اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، کتنی دور سے تو اپنی ماں کو پیٹھ پر سوار کرا کے لایا ہے،
تو نے طواف بھی بیت اللہ کے ساتھ چکر بھی اپنی پیٹھ پر کروائے، پھر صفا مروہ کی سعی بھی اپنی پیٹھ پہ کروائی، تو نے تو حق ادا کر دیا۔ تو کہنے لگا کہ حضرت ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، جو میری ماں نے میرے لیے اب ہزاروں راتیں جاگی ہیں، نہ معلوم کتنی دفعہ جاگی ہوگی، کیا کیا مشقتیں جھیلی ہوں گی، ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رو پڑے کہ کیسا سعادت مند بچہ ہے کہ اتنی خدمت اور مشقت جھیل کر بھی کہتا ہے کہ ایک رات کا حق ادا نہ ہوا۔ تو آج تو ویل چیئر پر مشکل ہوتا ہے ماں باپ کو عمرہ کرانا۔ ایک صاحب کو میں نے کہا بھئی تم ماں باپ کے ساتھ چلے جاؤ، کہ یار اماں ابا سے میری بنتی نہیں ہے، اتنے سفر میں جاؤں اور میری بنتی نہیں ہے، بے ادبی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا بھئی بنتی نہیں ہے بناؤ، اپنے آپ کو قابو کرو، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ وہ کہتا ہے یار یہاں ایسا نہیں، وہاں بے ادبی ہو جائے اور پریشانی ہو جائے۔ کہا نہیں بھائی یہ تو بے ادبی ہے کہ ان سے یعنی اس سعادت سے محرومی ہے، ماں باپ کے ساتھ جاؤ، اللہ نے وسعت دی ہے، ان کی خدمت کرو۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اس سے زائل کر دیتے، ہٹا دیتے۔ دیکھیے کیسی ہٹی، زندگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر دوسرے کو کبھی تم مانگو، تمہارا کون سا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں بڑا مالدار آدمی ہوں، آپ نے مجھے مال کی دولت سے نوازا، مجھے اپنے چچا کی بیٹی پر عشق تھا، میں اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ وہ بچ جاتی تھی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس پر حالات آ گئے، مصائب آ گئے اور وہ محتاج ہوئی اور ضرورت اس کو میرے پاس لے آئی۔ اس نے مجھ سے کچھ قرض مانگا، چچا زاد بہن تھی، قرض مانگا تو مجھے وہی شیطانیت غالب آ گئی۔ میں نے کہا کہ قرض کی تو ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، تم وہ کام کر لو میرے ساتھ۔ وہ مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی، میں بڑا خوش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے فلاں رات آ جاؤ۔ وہ آ گئی رات کو، میں نے اسے پیسے بھی دے دیے۔ جب میں اس سے وہ برا کام کرنے لگا تو وہ کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ایسا برا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو یا اللہ، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ اتق اللہ تو میں ہٹ گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا اور کوئی مجھے اس عمل سے روکنے والا نہیں تھا۔ آپ کا ڈر تھا، آپ کا خوف تھا، وہ مجھ پر حاوی ہوا۔ میں نے اسے کہا پیسے بھی تو لے جا اور تو چلی جا، اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے۔ یا اللہ یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب دیکھیے عمل کی تاثیر کہ یا اللہ یہاں تو مجھے کوئی روکنے والا تو نہیں تھا، اور میری برسوں کی خواہش اور تمنا آج پوری ہو رہی تھی، برسوں کے چھپے ہوئے ارمان آج پورے ہو رہے تھے۔ تو اس سے بڑھ کر خواہش نفس پورے کرنے کا کون سا موقع تھا؟ صرف آپ کی خوف کی وجہ سے میں نے وہ چھوڑ دیا، اپنی اس خواہش کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا، اپنے ارمانوں کا خون کر دینا، یہ ایک عجیب عمل ہے۔ اس سے آدمی بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا تھا صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو یا اللہ اگر یہ عمل آپ کے یہاں قبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے آپ ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ خواہشات کی پیروی سے بچنا، گناہوں کے تقاضوں کو دبا لینا، ان تقاضوں پر عمل نہ کرنا، ان کے مقتضا پر عمل نہ کرنا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، بس یہ عمل بہت تیزی سے اللہ کا قرب دلا دیتا ہے، بہت جلدی اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ اس عمل کو قبول فرما کر اس عمل کے وسیلے سے، یہ وسیلہ جا رہا ہے، آپ ہماری اس مصیبت کو آسان فرما دیجئے، ہمیں اس غار سے نکال دیجئے۔ اب یہ وسیلہ پہنچ رہا ہے اور اللہ کا امر آ رہا ہے،
اب پھر چٹان میں حرکت ہوتی ہے، اور حرکت ہوتی ہے، تھوڑی اور ہلتی ہے، تھوڑا اور سوراخ بڑا ہو جاتا ہے نکلنے کا راستہ، مگر ابھی بھی اتنا راستہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نکل جائے۔ اب تیسرے کی باری آتی ہے، تیسرا یہ اپنا عمل پیش کرتا ہے، جہاں کوئی اسباب نہیں ہے وہاں عمل کام دے رہا ہے۔ یہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس بھی ایک ہی عمل ہے کہ میرے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، مزدور کام کر رہے تھے، روز میں انہیں دہاڑی دیتا تھا، ہفتے کے دن آخری دن جب ہوتا تھا تو دہاڑی تقسیم ہوتی تھی ہفتے کے دن کی، تو ایک مزدور کو میں نے دہاڑی دی تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے، اور غصے میں وہیں چھوڑ کے چلا گیا کہ تو رکھ لے اپنے پاس، نہیں چاہیے میرے کو، اتنی کم دیتا ہے دہاڑی۔ تو وہ یہ دہاڑی چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی جو دہاڑی تھی اس رقم سے ایک بکری خرید لی، اس بکری سے اللہ نے برکتیں دی، بکری سے بکری، بکری سے بکری، اور پورا ریوڑ ہو گیا، پورا ریوڑ کا ریوڑ کچھ عرصے میں ہو گیا۔ اب میں اس کی ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا، میری بھی بکریاں تھیں اور یہ امانت کی بھی بکریاں تھیں، اور میں اس کی بکریوں کو الگ ہی رکھتا تھا، اپنی بکریوں میں ملاتا نہیں تھا، اور اہتمام سے جو بکری اس کی پیدا ہوتی اس کی حفاظت کرتا، اس کو پروان چڑھاتا۔ بہت عرصے بعد وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی کتنے عرصے پہلے میں اپنی دہاڑی چھوڑ کے گیا تھا، میری دہاڑی مجھے دے دو، میں بڑا ضرورت مند ہوں، جتنے آپ دینا چاہتے ہیں اتنے ہی دے دو۔ اس دن تو غصے میں چلا گیا تھا، اکڑ تھی میرے میں، اب مجھے بہت ضرورت ہے، جتنی آپ دینا چاہتے ہو بس اتنی دے دو تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ تو بڑا خوش ہو گیا کہ بھئی آج امانت ادا کرنے کا وقت ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی آؤ میرے ساتھ، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنگل کی طرف لے گیا۔ جنگل میں وہ بکریوں کا بڑا ریور کھڑا تھا، کہ بھئی یہ تیری دہاڑی ہے۔ تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا آپ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو، میں غریب آدمی ہوں، میری تو مزدوری تھوڑی سی تھی، وہ بھی مجھے کم لگ رہی تھی، اور آپ کہہ رہے ساری بکریاں تیری ہیں۔ تو کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس دہاڑی سے میں نے آپ کی بکری خرید لی تھی، اس بکری میں اللہ نے برکت دے دی ہے، تو یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں، یہ تمہاری دہاڑی ہے، لے جاؤ۔ تو یا اللہ یہ میں نے امانت داری کی تھی۔ اب دیکھیے معاملات کی صفائی، امانت داری، یہ ایسا عمل ہے جو بڑی بڑی مصائب عالم کو دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے معاملات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصہ سنا رہے ہیں، اس میں خواہشات نفس کو قابو کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے، اور معاملات کی صفائی کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ ایک عمل ہے، ایک قصہ ہے، اور اس میں کتنی احکامات شریعت سامنے آ رہے ہیں۔ ایک قصہ ہے کہ معاملات کی صفائی، امانت داری، دوسرے کی امانت کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، یہ سب سکھایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں امانت داری پیدا کر رہے ہیں، معاملات کی صفائی سکھائی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، قصے سنا کر، واقعات سنا کر ذہنوں میں بٹھاتے تھے۔ اب بتائیے کتنا عجیب قصہ ہے۔ اب وہ یا اللہ وہ تو سارا ریوڑ لے کر چلا گیا اور مجھے دعائیں بھی دیں، یہ عمل میں نے محض آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، مجھے کون دیکھ رہا تھا؟ وہ دہاڑی میں رکھ لیتا اور وہ آتا تو اسے بھگا دیتا اور سارا ریوڑ اپنا ہو جاتا، وہی بکری اپنے بکریوں میں ملا لیتا، کہتا ساری بکریاں میری ہوتی، سارا ریوڑ میرا ہوتا، مگر مجھے آپ کا ڈر تھا، خوف تھا، اس وجہ سے میں نے یہ بکریاں الگ ہی رکھیں اور اس کو دے دی، جب وہ آیا اس کو دے دی۔ تو اللہ میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہے، تو اس کے وسیلے سے، یہ ہے وسیلہ، بتایا احادیث میں بتایا وسیلہ کہتے کس کو ہیں، کس چیز کا نام وسیلہ ہے۔ ہم لوگ بس یہ سمجھتے کہ اولیاء کا وسیلہ کر لو سارے کام حل ہو جائیں گے، وہ بھی جائز ہے، مگر اپنا عمل اصل وسیلہ یہ ہے۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کا وسیلہ ہے یہ بھی اپنا ہی عمل ہے۔ کون سا عمل؟ یہ اولیاء اللہ کا وسیلہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت ہے، تو یہ جو محبت ہے یہ اپنا ہی تو عمل ہے۔
اس اپنے عمل ہی کا تو ہم وسیلہ دیتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے، ہماری اس محبت کے عمل کی وجہ سے ہمارا یہ کام کر دیجیے۔ تو فرمایا وہ وسیلہ بھی اصل میں آپ ہی کا عمل ہے، اور وہ عمل محبت ہے کہ اولیاء سے آپ کو محبت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں سے آپ کو کیوں محبت ہے؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ہے محبت۔ شیطان سے کیوں محبت نہیں ہے؟ اور ڈاکوؤں سے، چوروں سے، لٹیروں سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کہ بھئی وہ فساق اور فجار ہیں، اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ تو کیوں اولیاء اللہ سے محبت ہے؟ کہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے محبت ہے، ان کے اتباع سنت کی وجہ سے محبت ہے۔ انہوں نے جو اللہ کے لیے سب کچھ اپنا لگا دیا تھا، ان کے اس عمل کی وجہ سے محبت ہے نا۔ اور کس کی وجہ؟ یعنی اولیاء اللہ سے محبت بھی اللہ کی نسبت سے ہے، اور یہ اپنا عمل ہے۔ یہ محبت دل کا معاملہ ہے، دل کا اثر ہے، دل کا عمل ہے، اور یہ بھی اپنا عمل ہے۔ تو یہ جو وسیلہ دیا جاتا ہے وہ بھی تو اپنا عمل ہے۔ تو نماز پڑھ کر دعا کرنا یہ مستقل ایک وسیلہ ہے، اعمال صالحہ اختیار کر کے دعا کرنا یہ مستقل وسیلہ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا وسیلہ دینا کہ آپ کے نیک بندوں سے ہمیں محبت ہے، اس عمل کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دیجیے۔ تو وہ بھی محبت ہے ان سے، یہ محبت ہی آپ کا عمل ہے۔ تو اصل وسیلہ اپنے عمل کا ہے، اور وسیلہ یہ اللہ کی طرف جانے کے لیے رغبت اور محبت سے کوئی عمل کرنے کا نام ہے۔ تو محبت اور رغبت کے ساتھ اعمال صالحہ کو کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اس میں سب سے بڑا جو سب سے زیادہ قرب ملتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے۔ تو جو آدمی فرائض کو چھوڑ دے اور اللہ کے قرب کے دعوے کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کہ قرب کا بہت بڑا ذریعہ تو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، فلاں شخص بڑا اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، وہ دعا کر دے گا تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، چلے جاؤ اس کے پاس، اور وہ جاؤ تو دیکھو وہ فرائض کا، وہ نماز کا ہی پابند نہیں ہے، تو اس سے کیا قرب ملے گا؟ یعنی جو فرائض پورے نہ کرے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کی دعاؤں سے ایک مسئلے حل ہو بھی رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ ایک ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج۔ کرامت اور استدراج ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں کرامت؟ خلاف عادت کام ہونے کو، خلاف عادت کام کسی سے صادر ہو جائے اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی ایک آدمی دریا پہ چل رہا ہے، تو دریا پہ چلنا عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو دریا پہ چل رہا ہے یہ خلاف عادت ہے، جب خلاف عادت ہے تو یہ کرامت ہے، اور یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی عمل ہے کہ دریا پہ چل رہا ہے، ایک آدمی دریا پہ چل رہا ہے، دوسرا آدمی بھی دریا پہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی پابند سنت ہے، پابند شریعت ہے، ایک آدمی شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، دونوں ہی دریا پہ چل رہے ہیں۔ تو جو خلاف سنت طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے وہ بھی دریا پہ چل رہا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ دریا پہ چل رہا ہے، یہ کرامت ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ دیکھنے میں دونوں ایک ہی عمل، مگر ایک کو استدراج کہتے ہیں، ایک کو کرامت کہتے ہیں۔ اب لوگ ہر ایرے غیرے کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی دعا سے کام بن جاتا ہے، اس کے تعویذ سے کام بن جاتا ہے، اس کے دم درود سے کام بن جاتا ہے۔ بھائی اس کی زندگی دیکھو تو شریعت سے دور ہے، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ وہ نمازوں کا پابند ہے، نہ شریعت کا پابند ہے، نہ محرم عورتوں سے پردہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ کہتے بھائی اس کی دعا میں بڑی تاثیر ہے، بھائی اس کے دم میں بڑی تاثیر ہے، اس کے تعویذ میں بڑی تاثیر ہے۔ وہ استدراج ہے، وہ کرامت نہیں ہے۔ اور جو پابند سنت ہے، پابند شریعت ہے، احکامات شریعت پورے کرتا ہے، اس کی اگر دعا میں اثر نظر آتا ہے، اس کے تعویذ میں اثر نظر آتا ہے، یہ کرامت۔ تو آج ہر آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے، وہ ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی اپنے مسئلے براہ راست اللہ سے حل کراؤ اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اللہ نے دے دیے طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیے کہ اپنے عمل سے اللہ کے قرب حاصل کر لو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے حل کراؤ۔ تو اب اس تیسرے آدمی نے اپنا عمل پیش کر دیا کہ یا اللہ یہ میں نے امانت داری کی تھی اور محض آپ کی رضا کے لیے کی تھی، آپ ہماری اس مصیبت کو
حل فرما دیجئے، ہماری مشکل کو آسان فرما دیجئے۔ آتا ہے روایات میں کہ ایک حرکت ہوئی تیزی کی، آواز آئی، وہ چٹان نیچے گری اور ان کا راستہ کھل گیا اور تینوں باہر آ گئے اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے نقشے میں حفاظت کر دی اور تباہی اور موت کے منہ میں جا کر یہ ان کو حیات دے دی، زندگی دے دی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر دیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اللہ کی طرف، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب حاصل کرو اعمال صالحہ کے ذریعے۔ تو اب اعمال صالحہ کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور خواہشات اور آرزو میں پڑ کے رہ گئے۔ اب ایک ہی چیز کو سب کچھ سمجھ لے گا، شاید اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑا وسیلہ فرض کی ادائیگی ہے۔ تو فرض کی ادائیگی کا اہتمام، اس کے بعد نوافل کی کثرت، اعمال صالحہ کا اہتمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ پھر آیا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ آیا کہ وسیلہ اعمال صالحہ کو اختیار کرو، تو جہاد بھی تو عمل صالح ہے، وہ بھی وابتغوا الیہ الوسیلہ میں آ گیا، وہ بھی تو عمل صالح آ گیا اس میں۔ پھر اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہتے ہیں پیچھے بات چلی تھی ڈاکوؤں کی، ڈاکو بھی تو مارتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، تو ان کو تو سزا دی جا رہی ہے۔ اب جہاد میں بھی شکل ایک ہی ہے، اس میں بھی مارا جا رہا ہے اللہ کے بندوں کو، ظاہری طور پر ان کو مارا جا رہا ہے، ان کا مال لیا جا رہا ہے، اور ڈاکو بھی یہی کرتا ہے کہ سامنے والے کو مار لیتا ہے، اس کا مال لے لیتا ہے۔ اور جہاد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اسلامی لشکر جو ہے کفار پر حملہ کرتا ہے اور پھر ان کے علاقوں کو فتح کرتا ہے، ان کا مال لیتا ہے، ان کی جان ختم کرتا ہے۔ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، تو بتا دیا کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ فساد اور جہاد ایک ہی چیز ہے، تو یہاں فرمایا جہاد کو الگ کر کے کہ دیکھنے میں تو ایک ہیں، مگر جو ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ فساد ہے، اور جو مجاہدین اسلام جہاد کرتے ہیں وہ فساد نہیں ہے، وہ مستقل ایک عمل ہے اور عمل صالح ہے، اور بعض صورتوں میں فرض عین ہے، بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے، اور اب اسلام کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جہاد اور فساد میں فرق ہے۔ جہاد یہ الہ کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ڈاکو جو مال لوٹتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے لوٹتا ہے، اور مجاہد جو مال لیتا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیتا، وہ تو الہ کلمت اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اگر دشمن کی جان لیتا ہے تو اپنے لیے نہیں لیتا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان لیتا ہے۔ اور یہ بات پہلے بتائی تھی کہ یہ جو جہاد کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے، کہ یہ جو کافر ہے یہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہ اس دھرتی کا ناسور ہے۔ اب جہاں ناسور ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس عضو کو کاٹ دو۔ اب اس عضو کو جب سرجن کاٹتا ہے تو یہ سرجن کی مہربانی ہے کہ وہ کاٹ رہا ہے، ورنہ یہ ناسور سارے جسم میں پھیل کر سارے جسم کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ کفر کے ناسور کو ختم کرو، ورنہ یہ ساری دنیا میں کیا کر دے گا؟ فساد مچا دے گا۔ دیکھ لیا ساری دنیا کا میں کفر فساد مچا رہے ہیں۔ آج اس کی رکاوٹ، اس ناسور کو کاٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے، مسلمان ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس کے کاٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ ساری دنیا میں فساد ہو رہا ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد۔ اور جب اسلام تھا، اسلام غالب تھا، تو ساری دنیا میں امن تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسا امن آیا کہ بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، یعنی بھیڑیے میں ہمت نہیں تھی کہ بکری پہ حملہ کر دے، ایسا امن ہو گیا۔ بھیڑیے میں ہمت نہ رہی، جرت نہ رہی، یہ ایسا امن آیا کہ فساد کی، ظاہری فساد کی شکل بھی ختم ہو گئی، کہ یہ بھی ایک ظاہری فساد تھا، حالانکہ ایک بھیڑیے کی تو غذا بکری ہے، مگر پھر بھی اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ اور 2-2.5 سال کے بعد ایک دن اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، تو چرواہا چلا اٹھا کہ ہائے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ جب بس ہو گیا انتقال، بس انا للہ پڑھو، عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس زمانے میں کوئی یہ تو ہوتے نہیں تھے کہ فوراً جو ہے ہر جگہ واٹس اپ چل گیا کہ بھائی مر گئے،
ان کا انتقال ہو گیا۔ مہینوں کے بعد خبر آئی کہ ہاں جس دن اس چرواہے نے کہا تھا کہ افسوس عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، اسی دن فوت ہوئے تھے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا بھئی تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہ بھئی جب سے وہ آئے تھے میری بکریاں آزاد تھیں، مجھے بھیڑیوں سے خوف نہیں آتا تھا، نہ میری بکریوں کو خوف آتا تھا۔ اس دن ایک بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر کے اسے ہلاک کیا، میں سمجھ گیا کہ عمر بن عبدالعزیز چلا گیا۔ وہ چلا گیا اور رحمت کا ایک سہارا تھا، رحمت کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی چھاؤں تھی، وہ چھاؤں ختم ہوئی، دھوپ آ گئی، ظلم کی دھوپ آ گئی۔ تو اعمال صالحہ میں سے اہم عمل جہاد ہے۔ تو جہاد میں جو اگر مجاہد کافر کی جان لیتا ہے، اس کا مال لیتا ہے، وہ اپنی اغراض کے لیے نہیں لیتا، اپنے لیے نہیں لیتا، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لیتا ہے۔ اور ڈاکو جو ڈاکہ ڈال کے لوگوں کی جان لیتا ہے اور اس کا مال لیتا ہے، وہ اپنی اغراض کے لیے لیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جہاد کو الگ سے ذکر کیا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کہ جو جہاد ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، اپنی غرض کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ظاہر میں شکل ایک ہے، حقیقت میں دونوں میں فرق ہے۔ وہ فساد ہے، بگاڑ ہے، جہاد جو ہے امن ہے، سلامتی ہے۔ جہاد سے امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، گھر کے گھر اس میں جو ہے آثار امن آ جاتے ہیں، سارے کے سارے مفتوحہ علاقوں میں امن آ جاتا ہے، ہر ایک سکون اور چین کی زندگی گزارتا ہے۔ اور جہاں جہاد نہیں ہوتا وہاں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے، ہر ایک بدامنی کا شکار ہوتا ہے، ہر ایک پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وسیلہ اختیار کرو، یعنی اعمال صالحہ اختیار کرو، اور اعمال صالحہ میں سے جہاد فی سبیل اللہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو بھی اختیار کرو۔ کیوں کہ اس عمل کے بعد فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جہاد کے ذریعے اسلام کو بلندی ملے گی، اسلام غالب ہوگا۔ تو ساری دنیا کا باطل یہی چاہتا ہے کہ مسلمان متحد نہ ہوں، کیونکہ اگر ان میں اتحاد آ گیا تو پھر یہ حاوی ہو جائیں گے، ساری دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ تو ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دو، یہ ٹوٹے رہیں، یہ جڑے نہیں، جڑ جائیں گے تو پھر یہ حاوی ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب تک مسلمان متحد رہے، ساری دنیا پر غالب رہے۔ جب مسلمان ٹوٹ گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے آج تک پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ ایک قصہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب عجیب قصے لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک باپ وہ انتقال کرنے لگا تو اپنے چار پانچ بیٹے تھے، ان کو بلایا اور وصیت کیا کہ بھئی بیٹو یہ ہے کہ لکڑی لے کر آؤ۔ بچے لکڑی لے کر آئے، شاخیں لے کر آؤ درختوں کی، تو شاخیں لے کر آئے بچے۔ اب ایک بچے کو ایک شاخ دی، کہا توڑو، انہوں نے توڑ دی۔ دوسرے بچے کو دوسری شاخ دی، اس نے بھی توڑ دی۔ 6 کی 6 شاخیں ٹوٹ گئی۔ پھر کہا ایک ایک اور لاؤ، وہ ایک ایک لائے۔ پھر 6 کی 6 بنڈل بنا کر کہا اب اسے توڑو، اور زور لگا رہا ہے ایک، وہ بھی نہیں ٹوٹی۔ دوسرے نے زور لگایا، وہ بھی نہیں ٹوٹی۔ کہا سب مل کر توڑو، اب سب مل کر توڑ، زور لگا رہے، نہیں ٹوٹ رہے۔ تو کہا بس میں تمہیں نصیحت کر چکا۔ کہا باجی ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا نصیحت تو کر دی تمہیں، اب اس سے سبق حاصل کرو۔ اب بچے تھے کہنے لگے ابا جی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں وصیت کر دی، نصیحت کر دی، اور اس پر عمل کرنا۔ اب یہ خاموش اور پر حکمت نصیحت تھی، خاموش اور پر حکمت وصیت تھی۔ کہا ابا جی آپ اس کی شرح فرما دیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں دیکھو، آپ نے دیکھا اکیلی لکڑی کو تم سب نے ایک ایک کر کے توڑ دیا۔ کہا جی۔ اور کہا جب 6 تھیں تو 6 مل کر بھی نہیں توڑ سکے، تو تم کبھی بھی الگ نہیں ہونا۔ تم اگر متحد رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا۔ اور تم الگ الگ ہو گئے تو ہر ایک تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، پیس کے رکھ دے گا۔ تو یہ میری نصیحت ہے کہ ہمیشہ مل کر رہنا، جڑ کر رہنا، تاکہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اور اگر تم الگ ہو گئے تو دیکھیے لکڑیاں الگ تھیں، ہر ایک نے تم نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دی، اور جب تم متحد تھے تو 6 مل کر بھی ایک لکڑی کے گچھے کو نہیں توڑ سکے،
کہ یہ اجتماعیت کی برکت ہوتی ہے. جب مسلمانوں میں اجتماعیت تھی تو مسلمانوں کو کوئی توڑ نہیں سکا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. جو مسلمانوں میں اجتماعیت ختم ہو گئی تو باطل حاوی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلمانوں کی بن گئیں اور اس میں بھی مسلمان آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یعنی ہر مسلمان ملک کو دیکھ لو، اس میں مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. ویسے عمومی طور پر ملکوں میں بٹ گئے اور ملکوں کے اندر ٹکڑیوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، اور جماعتوں میں در جماعتیں، جماعتیں در جماعتیں بٹ گئے. تو اتحاد، اتفاق، اجتماعیت سب ختم ہو گئی. اس لیے ہم رسوا اور پریشان ہو گئے. آج ساری دنیا کا باطل ہمیں توڑ پھوڑنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ ان میں افتراق رہے، ان میں اختلاف رہے، یا آپس ہی میں لڑتے مرتے رہیں اور ہم ان پر حکومت کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد جب ہوگا جب اتحاد ہو جائے گا، اجتماعیت ہوگی، قوت ہوگی، تو پھر جہاد بھی ہوگا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی جہاد کے راستے سے پھر تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی. جہاد کے ذریعے دنیا میں بھی کامران اور کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی سرخ روئی ملے گی. آگے ہے ان الذین کفروا، یہ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد الناس والجان أجمعين. اللهم اهد الناس والجان أجمعين. اللهم اهد الناس والجان أجمعين. اللهم استر بسترك الجميل. اللهم استر بسترك الجميل. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.